آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو دو آدمیوں نے خواب دیکھا تھا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ایک بات بنائی انہوں نے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی جب تعبیر بتائی تو ساتھ آپ نے ان کو توحید کی بھی دعوت دی، اللہ کی توحید کی بھی دعوت دی، اور فرمایا کہ ارباب خیر متفرقون ام اللہ الواحد القہار، یہ جو لوگوں نے بہت سارے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے اور سب پہ غالب ہے، اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے۔ آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تو یہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم اور ہمارا خاندان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور یہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھئی اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو بندے کا عقیدہ صحیح ہو تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ مال دولت پیسے دنیا کی چیزوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں نا، لیکن عقیدے نظریے کا صحیح ہونا، صاف ہونا اور عقیدہ غلط نہ ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہم بھی اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے۔ اور شرک کی جو تعریف حضرات علماء نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے جو تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، حصے دار بنا دینا، اس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر انسان دنیا میں توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا اس وجہ سے انسان کو شرک سے دور رہنا چاہیے، اور اگر نہ سمجھ میں کبھی کوئی ایسا کام ہو گیا تو انسان کو مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اب میں چند مثال کے طور پر باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اور درخت کا کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے بغیر نہیں گرتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میں اللہ کا نبی اپنے جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں مجھے نقصان اور نفع اسی وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں ساری خیریں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، مجھے تو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بات سمجھ آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور ایسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جو بھی کوئی درخت کا پتا زمین پہ گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ایسے ہی کوئی بھی خشک اور تر زمین چیز کوئی بھی کسی جہاں میں کے اندر بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابن عباس مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کسی چیز کا فائدہ دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچانا چاہیں اور ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی
جب اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانے کا اللہ پاک نے ارادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے قریب ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن جب حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ آئی؟ جی۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک بیمار رہے، آخر میں جب بیماری دور کرنے کی دعا فرمائی تو کس سے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے شفا دے دے، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو کس سے دعا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ سے ایوب علیہ السلام نے۔ ایسے قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتے تو قیامت تک تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یونس علیہ السلام نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ایسی سیدنا زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد کو نہیں ہے، اور زکریا علیہ السلام جب اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے اپنے خزانوں سے نیک اولاد عطا فرما۔ تو کس کو پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ۔ سارے بولیں اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب ان سے لغزش ہو گئی تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایسے ہی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک کو پکارتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اور اللہ پاک نے پہلے اسماعیل بیٹا دیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا اسحاق دے دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ میں اس اللہ کی تعریفیں کرتا ہوں جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ دعاؤں کو سننے والے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی دعائیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سارے بولیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا، داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ایسے ہمارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، حنین کے میدان میں کس سے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ بندہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے جی، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ اللہ کے نبی، سارے نبی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں تو یہ گستاخی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ صحیح نظریہ ہے، یہ پکا سچا مسلمان ہوتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ باقی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں سب سے بڑی ذمہ داری دیتے ہیں نا، کیوں جی؟ نبوت اور رسالت اللہ پاک نے عطا فرماتے ہیں، تو انبیاء اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں قبول فرماتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں لیکن جب نہیں چاہتے تو نہیں بھی قبول فرماتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، ایک دعا قبول نہیں فرمائی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے۔ میں نے یہ دعا فرمائی تو اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ کیوں جی؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایسے قرآن پاک میں موجود ہے، نوح علیہ السلام دعا کریں اللہ میرا بیٹا بچ جائے، لیکن اللہ نے قبول فرمائی نہیں نہ فرمائی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات انبیاء کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں بھی قبول فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق اللہ کے محتاج ہے، اسی کا نام صمد ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تھا اللہ صمد۔ تو صمد کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ صمد ہے کہ ساری مخلوق اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ سب رات کو سمجھ آ گئی؟ ایک بات یہ عرض کرنی تھی آج کی نشست میں، باقی میں نے ساری وہ آیات نہیں پڑھی، بہت ساری آیات اور بھی اس عقیدے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں درس قرآن میں وہ آیات اور ان کی تفسیر۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ وہ جو خوشاب میں واقعہ ہوا ہے جس میں اس گارڈ نے اپنے مینیجر کو گولی ماری ہے، تو اس کے جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے 3 باتیں کی ہیں۔
جو اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے وہ ساری، تو 3 باتیں اس نے کی ہیں. کہا جی کیوں اس کو مارا ہے؟ جی وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا. اور یہ وہ نظریہ ہے جو انگریز نے یہاں پھیلایا ہندوستان میں، کہ مسلمانوں کے بارے میں کہنا جی وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا. اسی وجہ سے ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی انڈین مسلم میں یہ بات کھل کے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو وہابیت والا یہ جو شوشن ہے ہم نے چھوڑا تھا. بات سمجھا رہی ہے؟ اور اس لیے تاکہ لوگ علماء سے اور مجاہدین سے متنفر ہو جائیں. اس وجہ سے شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی نا، انہی جاہل لوگوں نے ان غداروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ مل کے انہی کی اس سازش کا شکار ہو کے اپنے مجاہدین کو شہید کر دیا تھا، اپنے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا. اور یہ بات یہ وابی ہیں، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. عجیب بات ہے. جو بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے بلکہ اس کا زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزر رہی ہے، حضور کی سنت کو وہ جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا. عجیب بات ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، حضور پاک کے زمانے میں کسی کافر کو اس وجہ سے نہیں قتل کیا گیا کہ وہ نبی کو نہیں مانتا. یہودی بھی تھے، عیسائی بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، مجوسی بھی تھے. کتنے لوگ آج بھی دنیا میں، حضور نے کبھی نہیں فرمایا جو مجھے نہیں مانتا اس کو مار دو. فرمایا من سب نبی، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. جو نبی کی توہین کرے، اگر کوئی بندہ نہیں مانتا نبی کو تو اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ کسی مسلمان کو یہ کہنا کہ نبی کو نہیں مانتا، یہ جہالت ہے. یہ کیا بولو؟ جہالت ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں قصور ان لوگوں کا بھی ہے جن کے محراب و منبر پہ بس ایک ہی آواز لگتی ہے، یہ وہابی ہیں اور یہ سنی ہے، یہ وہابی ہیں اور یہ سنی ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ درود نہیں پڑھتے، اور یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. بس اس طرح کی باتیں عوام میں پھیلائیں اور اس طرح کے جاہل پیدا ہو گئے. دوسری بات اس نے یہ کی جس کی میں نے ابھی تشریح کر دی ہے کہ وہ جو کہتا ہے، مینیجر کہتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، نبی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. اس کی بات آپ نے وضاحت میں سن لی ہے، جمعے پر میں نے کچھ وضاحت کر دی. تیسری بات اس نے کہا میں نے اس وجہ سے مارا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ فرض اور سنتے پڑھ کے آ جایا کرو، کیونکہ سیکورٹی گارڈ تھا نا، وہ سیکورٹی گارڈ تھا. تو وہ کہتا بھی فرض سنتے پڑھ کے آ جایا کرو، نفل کوئی ضروری نہیں ہے، ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے تم نے. تو یہ گستاخ ہے جی، نفل پڑھنے سے کیوں منع کرتے؟ بات کر رہے بھائی. نفل جب شریعت نے لازم نہیں کیا اور تم تنخواہ لیتے ہو، وہاں سیکورٹی گارڈ تم ڈیوٹی کرتے ہو، تو تمہیں کس نے اختیار دیا کہ نفلوں کی وجہ سے بندہ مار دو تم؟ نفل تو شریعت نے لازم ہی نہیں کیے. اور یہ بھی اس کا احسان ہے نا. نفل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز. کیا معنی ہوتا ہے؟ زائد چیز. تو وہ فرض تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، تمہیں سنت پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یہ تو اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے نا، اس کے پختہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ تمہیں فرض اور سنتے پڑھنے کے لیے وہ اجازت دے رہا ہے. اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو میرے مسلمان بھائیو، آخری گزارش یہ ہے، کیونکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعات نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ثبوت ہو، بلا دلیل نہیں، دلیل ہونی چاہیے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ یہ تو اسلام کا بھی قانون ہے کہ آپ کسی کو بلا دلیل اور بغیر ثبوت کے آپ کسی کو الزام بھی نہیں لگا سکتے. قتل کرنا تو دور کی بات ہے، الزام بھی نہیں لگا سکتے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. بات سمجھا رہی ہے؟ اور اس کا جو جنازہ ہے اس میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور سارے گواہی دے رہے ہیں. وہ پکا سچا مسلمان تھا، نہ اس کا قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہی کسی اور کے ساتھ، وہ پکا سچا مسلمان تھا. تو اس طرح کی جہالتیں پھیلائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی بندہ غلط استعمال کرتا ہے، وہ بدترین گستاخ ہے، بدترین گستاخ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ فرض کرو ذاتی دشمنی ہے کسی کے ساتھ، ذاتی دشمنی ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، کہتا ہے اس لیے میں نے اس کو مارا، یہ گستاخ ہے. تو عقل کے اندھے تو نے نبی علیہ السلام کا نام غلط استعمال کیا. کیوں جی؟ غلط استعمال کیا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے تو نے حضور پاک کا اس کو توہین قرار دے دیا. تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری آخری نسبت مسلمان کی وہ حضور پاک کے ساتھ ہی ہے نا. تو جب ایک بندے کو یہ کہہ دیا جائے یہ گستاخ ہے، جو حضور کو نہیں مانتا، تو اس سے کچھ سب سے قیمتی چیز ضائع ہو گئی نا. تمہاری نظروں میں جو الزام لگانے والے اس کی نظروں میں تو ضائع ہو گئی. لہٰذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے آج تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنی تھی کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو واضح کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ قتل جو نا قتل ناحق ہے، اور اس کی سزا بھی سخت سے سخت ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے تاکہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط استعمال کرنے کی جرت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.